پیش خدمت ہے مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم، آداب۔ آج منگلوار ہے 31 دسمبر 2024 عیسوی، مطابق 28 جمادی الثانی 1446 ہجری۔ سامعین، آج 2024 کا آخری دن ہے۔ آج سری نگر سے شائع ہوئے روزناموں کی سرخیاں لے کر میں آپ کا میزبان محمد شریف۔ سب سے پہلے اخبارات کے پہلے صفحات پر شائع نمایاں سرخیوں پر ایک نظر۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری کی سری نگر آمد اور اعلیٰ میٹنگ کا انعقاد، سیکیورٹی منظرنامے کا جائزہ، لال چوک گھنٹہ گھر کا دورہ۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ۔ روزنامہ آفتاب اسی سرخی کو لکھتا ہے، مرکزی داخلہ سیکرٹری نے لوگوں کو درپیش مشکلات کا اعلیٰ سطحی اجلاس میں جائزہ لیا۔ جموں و کشمیر میں جاری سیکیورٹی آپریشنز اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے فورسز تیاری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی ہے، عوام کے لیے لازمی اور ضروری خدمات کی فراہمی اولین ترجیح، عوامی نمائندہ سرکار راحت رسانی کو یقینی بنائے گی۔ ناصر اسلم وانی۔ سال 2024 شمالی کشمیر میں منشیات کے خلاف ہمہ گیر مہم، 536 منشیات فروش گرفتار، 415 مقدمات درج، 155.27 کروڑ مالیت کی ممنوعہ نشیلی اشیاء برآمد، کئی جائیدادیں قرق۔ پولیس۔ روزنامہ تعمیل ارشاد۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی ہے، ایل جی کی زیر صدارت جموں یونیورسٹی کی 88ویں کونسل میٹنگ، تعلیمی اور انتظامی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال، جدید دور کی ضروریات کے مطابق نئے کورسز متعارف کرانے کی ہدایت۔ ریزرویشن کا معاملہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، تمام طبقات کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ سکینہ یتو۔ روزنامہ الصفا۔ اسی اخبار کی شہ سرخی ہے، جدید ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری۔ راجناتھ سنگھ۔ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کو تربیت یافتہ ہونے کی ضرورت، صرف خود انحصاری کے ذریعے ہی ہندوستان اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کان کنی کے کاموں کے دوران قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی، کہا خطے کے نازک ماحولیاتی نظام کا خیال رکھنا ضروری۔ روزنامہ آفتاب۔ یوم شہداء اور شیر کشمیر کے جنم دن کو تعطیلات میں شامل نہ کرنے سے ان کا رول کم نہیں ہوگا۔ بی جے پی ایل جی آفس کے ذریعے جموں و کشمیر حکومت کے کام میں مداخلت سے گریز کرے۔ تنویر صادق۔ روزنامہ روشنی۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، وزیر اعظم آج شام بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا جائزہ لیں گے، مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ ملک بھر میں ترقی اور روزگار کی تخلیق کو تیز کرنا۔ جے پی نڈا کی جموں کشمیر یونٹ کو ہدایت، 15 جنوری تک انتخابی عمل کو مکمل کر کے رکنیت سازی مہم کو تیز کی جائے۔ روزنامہ مقصد۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، آن لائن جوئے کی لت کے خطرناک نتائج، جنوبی کشمیر میں 2 بچوں کے باپ کو 42 لاکھ روپے کا نقصان۔ سی آر پی ایف اہلکار کی حرکت قلب بند، کھڑونی کلگام میں نوجوان ڈمپر ڈرائیور لٹکا ہوا پایا گیا۔ برفباری کے بعد ٹھٹھرتی سردیوں کی لہر ایک بار پھر تیز، گلمرگ اور سونمرگ سرد ترین مقامات، شبانہ درجہ حرارت بالترتیب -10 ڈگری اور -9.9 درج، زوجلہ میں -25 ڈگری رہا۔ اور اب چند ذیلی سرخیوں پر ایک نظر۔ 22 دسمبر سے لاپتہ سری نگر کا رہائشی رامبن میں تھار گاڑی کے ساتھ مردہ پایا گیا۔ لداخ شاہراہ بحال، مغل روڈ آج کھلنے کا امکان۔ برفباری کے بعد سپلائی لائنوں کو نقصان، بانڈی پورہ کے کئی علاقے پینے کے پانی سے محروم۔ گریز بانڈی پورہ روڈ سے برف ہٹانے کا معائنہ، ڈپٹی کمشنر نے کی کام میں سرعت لانے کی ہدایت۔ میڈیکل کالج اننت ناگ میں چوہوں کی بھرمار، لاپرواہی برتنے والی ایجنسی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پرنسپل۔ کشمیر کو جوڑنے والی 5 ٹرینیں وزیر اعظم نریندر مودی افتتاح کریں گے، مرحلہ وار چالو کی جائیں گی۔ ادھم پور میں ملیٹنٹ معاون گرفتار، پی ایس اے کے تحت جیل منتقل۔ سال 2025 کے کیلنڈر سے 13 جولائی اور 5 دسمبر کی چھٹیوں کو منسوخ کرنا بدقسمتی کی بات ہے۔ تاریگامی۔ سری نگر میں پولیس نے چوری کا معاملہ حل کیا، 2 ملزمان گرفتار، مسروقہ مال برآمد۔ اننت ناگ میں منشیات ملزموں کے خلاف بڑی کارروائی، پولیس نے 1 کروڑ روپے کی جائیداد قرق کر لی۔ ہندوارہ میں پولیس کی منشیات مخالف کارروائی، منشیات فروغ گرفتار، ممنوعہ مادہ برآمد، کیس درج، تحقیقات شروع۔ برطانیہ میں نجی سکولوں سے ٹیکس وصول، سرکاری سکولوں میں استعمال کرنے کا فیصلہ۔ اور اب چند قومی و بین الاقوامی سرخیوں پر ایک نظر۔ مرکزی میزانیہ 2025-26 مشاورت جاری،
وزیر خزانہ کی صنعت کاروں، صحت اور تعلیم کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر 100 سال کی عمر میں فوت، وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا اظہار تعزیت۔ غزہ کے 3 ہسپتالوں پر حملے، مزید 50 فلسطینی جاں بحق۔ بائیڈن کا یوکرین کے لیے اضافی فوجی امداد کا اعلان۔ شام میں ہتھیاروں کے ڈپو میں دھماکے سے 11 افراد ہلاک۔ شام کو کنٹرول کرنا ہمیں شکست دینے کا راستہ نہیں ہے، ایران۔ جنوبی کوریا میں تباہ ہونے والے طیارے پر سوار 181 میں سے 179 افراد ہلاک۔ WHO کے سربراہ کا غزہ میں ہسپتالوں پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ کمال ادوان ہسپتال کے درجنوں مریض، عملہ اور ڈائریکٹر اسرائیل کے زیر حراست۔ اور اب کھیل کود سے چند سرخیاں۔ میلبورن ٹیسٹ، آسٹریلیا نے بھارت کو شکست دے کر سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی۔ بھارت کی ٹیم 340 رنز کے ہدف کے جواب میں 155 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ تماشائیوں کی تعداد کا 87 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 45 رن سے شکست دی۔ اور اب آخر پر کشمیر عظمیٰ کی۔ جموں کشمیر میں ابتدائی 10 ماہ میں 4990 سڑک حادثات، 703 افراد لقمہ اجل، 6823 زخمی۔ جموں ضلع سر فہرست، وادی چناب مجموعی طور پر دوسرے نمبر پر۔ تو سامعین، یہ تھیں آج کے روزناموں سے لی گئی سرخیاں۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔